کیا آپ نے سوچا ہے کہ آپ کے ارد گرد جو چیزیں ہوتی ہیں اس کے کیا وجہ ہیں؟ جیسے بارش کیوں ہوتی ہے یا تھنڈر سٹارمز کیوں آتے ہیں، بجلی کیوں گرجتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے، رات ہونے کی کیا وجہ ہے، دن کی کیا وجہ ہے، اور ایسے بہت سی چیزیں، زلزلے کیوں آتے ہیں، طوفان کیوں آتے ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آج ہم جانتے ہیں کہ یہ کس وجہ سے نیچرل پروسیس کام کرتا ہے۔ لیکن ایک ایسا وقت تھا انسان کی تاریخ میں جہاں پہ یہ چیزیں انسان کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ کیوں ہوتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے کہ اس کائنات کو یا اس دنیا کو سمجھنے کے لیے کس طرح سے انسانوں نے فلسفیز یا کورسز ڈیزائن کیے یا ڈیوائس کیے، جس کی وجہ سے انہوں نے ان تمام نیچرل فینامنن کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے یہ جو ہے وہ ایک نالج کو کیسے ویز اس کے ڈیفائن کیے تاکہ ہم اس کو یوز کرتے ہوئے اس یونیورس کا کوئی ورلڈ ویو دے سکیں یا اس کا کوئی پوائنٹ آف ویو سامنے رکھ سکیں۔ تو جب انسان غاروں سے باہر آیا، یعنی انسان غاروں میں رہتا تھا، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا تو جو شکار کرتا تھا وہی کھاتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ انسان نے جو ہے وہ آگ کے اوپر، فائر کے اوپر اس نے اس کو دریافت کرنے کے بعد اس کے اوپر قبضہ حاصل کیا، یعنی اس کو یوز کرنا، اس کے اوپر فتح حاصل کی۔ تو اس کے بعد انسان کے اندر جو فوڈ کی سبسٹنس، فوڈ کا جو سپلائی تھا وہ کافی زیادہ ہو گیا، جس کی وجہ سے انسان کا جو دماغ ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھنے لگا۔ تو انسان کا پیٹ جب بڑھا، انسان کے اندر کانشیسنس جب آنے لگی، تو انسان نے اپنے ارد گرد ہونے والی چیزوں کے اوپر سوچنا سٹارٹ کر دیا۔ تو سب سے پہلے جو انسان نے نالج یا وے آف نالج ڈیزائن کی، اس کو ہم ریلیجن کہتے ہیں یا ریلیجس نالج کہتے ہیں، اور اس کو ہم کیا کہنا چاہیے کہ جہاں پہ ہر ایک چیز کو ہم ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے اس دنیا کو کس نے بنایا اور کیوں بنایا، یہ ایک سوال تھا جو پری ہسٹری کے اندر انسانوں کو ہمیشہ ستاتا تھا اور ستاتا ہے اور ستاتا رہے گا کہ اس کائنات کو کس نے بنایا ہے اور کیسے بنایا ہے۔ جیسے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ میسوپوٹیمین میتھولوجی کے اندر ایک بندہ تھا جس کا نام تھا انیوما ایلش۔ وہ ایکسپلین کرتا ہے کہ اس کائنات کو خدا نے یا گاڈ نے کیسے بنایا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ایک کیوس گوڈس تھی، اس کا نام تھا تیماد، اور جو گاڈ مردوک تھا ان دونوں کے درمیان لڑائی ہوئی، اور جب اس لڑائی میں گاڈ مردوک کو فتح حاصل ہوئی تو اس نے جو گاڈس تھیں تیماد، اس کی باڈی کو یوز کرتے ہوئے اس کائنات کو بنایا۔ یہ دنیا، یہ آسمان، یہ جنت، یہ ساری چیزیں گاڈ مردوک نے بنائی۔ تو اس طرح کی چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں کہ اس کائنات کو کس نے بنایا۔ جیسے ویدک ٹریڈیشن کے اندر کہ یہ تھنڈر، یہ بارش کیوں ہوتی ہے، تو لوگوں نے کہا کہ اس کے پیچھے ایک دیوتا کام کرتا ہے جس کا نام اندر دیو ہے۔ تو اندر دیو کا کام یہ ہے کہ وہ بارش برساتا ہے، جب اس کو غصہ آتا ہے تو وہ تھنڈر سٹارم یا بجلی گرجاتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ دنیا کے اندر نقصانات ہوتے ہیں۔ تو اس کو خوش کرنے کے لیے ایسی چیزیں کرنی پڑے گی جس کی وجہ سے اندر دیو جو ہے وہ خوش ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو ہندو جو ویدک ٹریڈیشنز ہے اس کے اندر سوریہ دیو کا کانسیپٹ ہے، جیسے سن گاڈ، کہ یہ آسمان میں جو سورج ہے یہ بیسیکلی ایک دیوتا ہے، جیسے چندر دیو ہیں، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں۔ ہر ایک چیز کو انسان نے ایک تھیولوجیکل کیریکٹر کے ساتھ ایسوسیٹ کرنا سٹارٹ کر دیا۔ تو ایسے ہوتے ہوتے انسان کے اندر جو ریلیجیس نالج تھا وہ بڑھتا گیا، اور پھر اس کے نتیجے میں مختلف مذاہب نے دنیا کے اندر جنم لیا، اور آج دنیا میں ہزاروں قسم کے آپ کو مذاہب ملیں گے، جس میں مونوتھیسٹک ریلیجنس بھی ہیں، پولیتھیسٹک ریلیجنس بھی ہیں، جو پینتھیزم میں مانتے ہیں، پینتھیزم میں مانتے ہیں۔ تو مختلف قسم کے آپ کو مذاہب ملیں گے، اور وہ اس کائنات کو اور اس کی کریشن کو اور اس کے اندر ہونے والی ہر چیز کو کسی گاڈ کے ساتھ، کسی گاڈسز کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے ہیں۔ تو یہ مینٹالٹی جو ہے وہ انسان کے اندر ہزاروں سالوں تک چلتا رہا۔ انسان نے ہر وہ چیز جو اس کی سمجھ سے باہر تھا، جو وہ سمجھ نہیں سکتا تھا، جس کی وہ توجیہ پیش نہیں کر سکتا تھا، جس کی وہ کازز نہیں بتا سکتا تھا، اس نے ان چیزوں کو خدا کے ساتھ ایسوسیٹ کرنا سٹارٹ کر دیا، یعنی گاڈ کے ساتھ ایسوسیٹ کرنا سٹارٹ کر دیا۔ چلتے چلتے اگر ہم پھر بات کریں تو انسان نے ایک اور وے آف نالج ڈیولپ کیا، جس کو آج کی زبان میں ہم فلسفہ یا فلسفی کہتے ہیں۔ اراؤنڈ 6 BCE، یعنی 6 BCE سینچری بیفور کرائسٹ ایرا، نیچر جو ہے وہ ایک وجہ بنی۔ جو لوگ ہیں اس کے متعلق انہوں نے
خدا کو بیچ میں لانے کے علاوہ، یعنی خدا سے چیزوں کو ایسوسیٹ کرنے کے علاوہ لوگوں نے ریزن سے اور لاجک سے کام کرنا سٹارٹ کر دیا. جیسے آپ کے پاس تھیلس آف میلیٹس ہے اراؤنڈ 600 BCE کے اندر، اس نے یہ پرپوز کی کہ ایوری تھنگ ان دا یونیورس از فنڈامنٹلی میڈ آف واٹر. The first recorded attempt to explain nature through a single natural principle rather than a myth. تو تھیلس نے کہا کہ اس دنیا کے اندر تمام چیزیں، بلکہ اس کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ میں بات کر رہا ہوں 600 BCE کی، یعنی آج سے تقریباً 3-4 ہزار سال پہلے. اس نے کہا کہ کائنات کی ہر ایک چیز پانی سے بنا ہوا ہے. اب اس نے وہ کنکلوژن اس نے کیسے نکالا، اس کو کیسے پتا چلا، یہ ایک الگ بحث ہے، اس کے اوپر ہم نہیں جاتے. لیکن یہاں پہ ایک شفٹ آیا جس میں اس کائنات کی کریشن کو ایک میٹا فزیکل اینٹیٹی یا گاڈ سے ایسوسیٹ کرنے کے بجائے انسان نے اس کائنات کی کریشن کو جو ہے وہ نیچر کے ساتھ ایسوسیٹ کرنا سٹارٹ کر دیا. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو پلیٹو ایک بہت بڑا فلسفر تھا اور فلسفی تھا، اور اس نے بھی کہا کہ یہ اس دنیا کے اندر ہر ایک چیز کی جو ایگزسٹنس ہے وہ ایک ایسی پرفیکٹ جو ہے ہیون کی ریپرزنٹیشن ہے جس میں کوئی کمی نہیں ہے. یعنی اس کائنات کے اندر جو بھی چیزیں ہیں اٹس اے شیڈو آف دی اوریجنل اینڈ پرفیکٹ کریشن. اور یہاں پہ جو ہے وہ ایبسٹریکٹ ریالٹی نے جنم لینا اسٹارٹ کر دیا کہ پلیٹو نے کہا کہ ہر ایک چیز جو دنیا میں ایگزسٹ کرتی ہے، چاہے وہ اینیملس ہیں، پلانٹس ہیں، پہاڑ ہیں، جتنی بھی چیزیں دنیا کے اندر موجود ہیں، وہ اپنی اصلی شکل میں نہیں ہیں، وہ اپنی اصلی اور پرفیکٹ شکل میں کسی اور جگہ پہ موجود ہیں، جو کہ ایک ایبسٹریکٹ ریالٹی تھا. آپ اس میں جا نہیں سکتے تھے، آپ اس کو دیکھ نہیں سکتے تھے، لیکن صرف آپ اس کو امیجن کر سکتے تھے الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے. تھیوری آف فارم جس کو کہتے ہیں کہ ہر ایک چیز کی ایک اوریجنل، ایک پرفیکٹ فارم جو ہے وہ کہیں اور ایگزسٹ کرتی ہے، یہاں پہ صرف اس کا شیڈو جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے. اس کے علاوہ ایرسٹوٹل جو ہے وہ کلاسیفائی کرتا ہے لیونگ تھنگس کو بائی آبزرویشن، ٹھیک ہے، اور اس میں اینیملس کی جو کیٹلاگ 100 آف ایرسٹوٹل نے جو بنایا کیٹلاگ 100 آف اسپیسیز، تو اس نے کیا کیا کہ 100 سے زیادہ جو اسپیسیز تھی ان کو آبزرویشن کے ذریعے سے، ایکسپیریمنٹ کے ذریعے سے کلاسیفائی کرنا سٹارٹ کر دیا. یعنی یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اب ہم فلسفی سے لاجک اور سائنس کی طرف جا رہے ہیں. تو یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ آپ کو فلسفے کے اندر بھی اس کائنات کی توجہ جو ہے وہ نیچر کی طرف لے کے جایا گیا، آبزرویشن کی طرف لے کے جایا گیا، اور تھیولوجی سے ہٹ کے انسانوں نے ایک ایبسٹریکٹ ریالٹی کو امیجن کرنا سٹارٹ کر دیا. اور ہوتے ہوتے یہ دو چیزیں یعنی ریلیجیس نالج اور فلسفہ ساتھ چلتے رہے اور یہاں تک کہ ہم پہنچ گئے انڈسٹریل ریولوشن کے اندر، جو کہ 17 سینچری کے اندر یہ واقع ہوا، جس کو ہم سائنٹیفک ریولوشن بھی کہتے ہیں. اچھا، scientific revolution یا scientific knowledge is also a way of understanding the universe. لیکن اس میں فرق یہ تھا کہ ہم نے یہاں پہ myth کو ہٹا دیا، ہم نے faith کو ہٹا دیا. ہم نے کہا کہ جو چیز ہم آبزرو نہیں کر سکتے، جو چیز ہم دیکھ نہیں سکتے، جو چیز ہم لاجک سے ثابت نہیں کر سکتے، وہ چیز جو ہے وہ ہم سائنس میں اس کو ڈسکس نہیں کریں گے. تو انسان نے اپنے ارد گرد کی جو نیچرل فینومینن تھے اس کو ایکسپیریمنٹ اور آبزرویشن کے اندر انڈرسٹینڈ کرنا سٹارٹ کر دیا، جس میں آپ کے پاس گیلیلیو ہے، جس میں آپ کے پاس کاپلر ہے. گیلیلیو نے سب سے پہلے یہ دریافت کیا کہ اگر آپ دو چیزوں کو، ایک بھاری چیز ایک کم بھاری چیز کو کسی ایک جگہ سے نیچے پھینک دیں تو وہ سیم سپیڈ کے ساتھ نیچے زمین کو لگیں گی. کامن سینس یہ کہتا ہے کہ جو بھاری چیز ہے وہ جلدی نیچے گر جائے گی، اور جو کم بھاری چیز ہے وہ زیادہ وقت لے کے زمین کے اندر یا نیچے گر جائے گی. لیکن گیلیلیو نے ایسا نہیں کہا. گیلیلیو نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا، اس کو کہتے ہیں لیننگ ٹاور آف پیسا ایکسپیریمنٹ، جس میں وہ لیننگ ٹاور آف پیسا کے ٹاپ پہ گئے اور انہوں نے دو چیزیں، ایک زیادہ بھاری اور ایک کم بھاری چیزوں کو نیچے پھینکا، اور یہ دیکھا گیا کہ آلموسٹ دونوں چیزیں ایک ساتھ زمین کی طرف آتی ہیں. تو اسی طرح سائنس نے جنم لیا، جس میں ہم نے ایکسپیریمنٹ کو
جو ہے وہ سامنے رکھنا شروع کر دیا. اسی ایرا میں آپ کے پاس مختلف قسم کے تھیوریز اور ہائپوتھیسز آنے لگی. جیسے اس میں سے ایک تھیوری یہ تھی کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ کپرنیکس کی جو تھیوری ہے کہ جو سولر سسٹم کا جو اس نے آئیڈیا دیا تھا. جو کپرنیکس سے پہلے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ زمین جو ہے وہ ساکن ہے, فلیٹ ہے اور یہ سینٹر میں ہے, اور ساری جو پلانیٹری آبجیکٹس ہیں جس میں سن ہے, چاند ہے اور دوسرے جتنے بھی 7 کے قریب وہ ان کو کاؤنٹ کرتے ہیں, تو تمام کے تمام جو ہے آپ کے زمین کے ارد گرد جو ہے وہ چکر لگاتے ہیں. لیکن یہ صرف اٹ واز بیسڈ آن مائتھولوجی, اٹ واز بیسڈ آن تھیولوجی. لیکن کپرنیکس نے کہا کہ نہیں, ایسا نہیں ہے, بلکہ سورج سینٹر کے اندر ہے اور اس نے جو ہے وہ باقی سارے تمام جتنے بھی سیارے ہیں وہ سورج کے گرد گھومتے ہیں. یہاں پہ اس نے ایکسپیریمنٹ سے بھی اس ٹائم میں جتنا پاسبل ہو سکتا تھا اس نے یہ ساری چیزیں کر کے دکھائی. اس کے بعد نیوٹن کا ایک لو آیا, نیوٹنس پرنسپیا جس کو کہتے ہیں 1687 کے اندر, اور نیوٹن نے انٹروڈیوس کروایا کہ تمام چیزیں زمین کی طرف کیوں جاتی ہیں, یہ چاند اور دنیا کس طرح ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہیں, جس کو یونیورسل گریویٹیشن جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہر دو ماسز کے اندر یا دو ویٹس کے اندر جو ایک فورس ہوتا ہے اس کو نیوٹن نے کیلکولیٹ کر کے دکھایا. پھر 1919 کے اندر جو ہے وہ آئنسٹائن نے جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی اور اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی جو ہے وہ پوسٹولیٹس کی, اور مختلف قسم کے ہمارے پاس جو ہے وہ آپ کے سائنٹیفک بیسڈ آن آبزرویشن اور ایکسپیریمنٹ جو ہے وہ انسان نے علم کو دریافت کرنا یا علم کو ایجاد کرنا اسٹارٹ کر دیا. اور اس میں جو سب سے ریولیوشنری جو تھیوری ہے یا جو سائنٹیفک فیکٹ ہے جس کو ہم کہتے ہیں تھیوری آف ایولیوشن, جو ڈارون نے اراؤنڈ 1859 کے اندر جو ہے وہ ڈارون نے پروپوز کیا تھا, جس میں انسان کے اندر جو سب سے بڑا سوال تھا کہ انسان کہاں سے آیا, کیا انسان کو پیدا کیا گیا یا انسان کی تخلیق ہوئی یا انسان کہیں سے ایوولو ہوا. تو ڈارون نے جو آئیڈیا پروپوز کیا یا جو تھیوری پروپوز کی کہ انسان جو سامنے ہے آج, اس کے پیچھے جو ہے وہ ملینز آف ایئرس کا ایک ایولیوشن ہے, جس کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے مختلف قسم کے فوسلس ریکارڈس کے اوپر جو ہے وہ اتفاق کیا, اور اس طرح سے جو ہے وہ تھیوری آف ایولیوشن سامنے آیا. تو انسان نے ایک توجہ یہ بھی سائنٹیفک توجہ کر لی کہ آج جو انسان ہے وہ کہاں سے آیا. اور اسی طرح سائنٹیفک نالج کی وجہ سے ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جو اسپیسیز ہیں, ہیومن اسپیسیز ہیں جس کو ہم ہومو سیپینس کہتے ہیں, وہ اکیلا نہیں تھا اس دنیا میں. جیسے اگر آپ دیکھیں جنگل میں جائیں تو آپ کو بلی کے بہت سارے قسم ملیں گے, آپ کو کتوں کے بہت سارے قسم ملیں گے, آپ کو بھیڑیوں کے بہت ساری قسم ملیں گے, آپ کو گھوڑوں کے بہت ساری اسپیسیز آپ کو ملتی جلتی ملیں گے. اسی طرح جو ہے وہ انسانوں کے بھی اسپیسیز ہوا کرتے تھے جس کے بارے میں جو ہے وہ سائنٹیفک اسٹڈی سامنے آتی گئی. تو یہ ایک پوری ہسٹری تھی کہ انسان نے کیسے سوچنا اسٹارٹ کر دیا جب غاروں سے نکلا, اور ہوتے 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 آج ہم سائنس کی بنیاد ہے اس کو ہم ایکسپیریمنٹ اور آبزرویشن کے اوپر رکھتے ہیں. یہ سائنس کی ہی دین ہے کہ میں اور آپ ایک دوسرے سے جڑ رہے ہیں, ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں ویا دا کیمرا. آئی ایم سٹنگ ان دی یونائیٹڈ کنگڈم اور آپ کہیں سے بھی دنیا میں مجھے دیکھ سکتے ہیں. تو اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم سائنس کے جو بینیفٹس ہیں اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو انسان, میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی چیز صحیح ہے یا کوئی چیز غلط ہے, میں صرف یہ کہتا ہوں کہ انسان کی جو ایولیوشن ہے, مینٹل ایولیوشن ہے, سوچنے کی جو صلاحیت ہے, وہ وقت کے ساتھ ساتھ کیسے بڑھتا گیا. اور آج انسان واحد اسپیسیز ہے جو صرف اس دنیا کو جاننے کی کوشش نہیں کرتا, بلکہ اس سولر سسٹم, اس ملکی وے, اس گیلیکسی, بلکہ اس پوری یونیورس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے سائنٹیفک مشنز نکلتے ہیں, سائنٹیفک پروپس نکلتے ہیں, جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ کائنات کیوں بنی, یہ کائنات کس نے بنایا, یہ میٹر کیا ہے, یہ سول کیا ہے, یہ اینٹی میٹر کیا ہے. ایسے بہت سے سوالات ہیں. انسان کی لائف کا کیا پرپس ہے, انسان کا پیدا ہونا کس وجہ سے ہے, اگر انسان پیدا نہیں ہوتا تو ایسی کون سی کمی تھی جو انسان کے پیدائش سے پورا ہوا یا انسان کی ایولیوشن سے پورا ہوا. تھینک یو سو مچ فار واچنگ.